پاکستان اور بنگلہ دیش کے نقشے کو اگر آپ گوگل میپ سے دیکھ لیں تو یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے بہت دور دور ہیں، لیکن کسی زمانے میں یہ دونوں ملک ایک ہوا کرتے تھے۔ 16 دسمبر سن 1971 کو یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ پاکستان میں اس حادثے کو سقوط ڈھاکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب بنگلہ دیش الگ ہوا۔ دراصل پاکستان اور بنگلہ دیش جغرافیائی لحاظ سے ایک دوسرے سے 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ بیچ میں ہندوستان اور نیپال آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے آج کے ویڈیو کا موضوع نہیں ہے۔ ہمارے آج کے ویڈیو کا موضوع ہے ونگ بندھو شیخ مجیب الرحمان۔ زیر نظر ویڈیو میں اس وقت آپ کو جو شخص دکھائی دے رہے ہیں یہ ہیں شیخ مجیب الرحمان، فاؤنڈنگ فادر آف بنگلہ دیش۔ شیخ مجیب الرحمان 17 مارچ سن 1920 کو تنگی پاڑا ہندوستان میں پیدا ہوئے، جو آج کل بنگلہ دیش کا حصہ ہے۔ 1949 کو انہوں نے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ یہ ایک بہت ہی بڑے سیاستدان بن گئے، لیکن جب تک جمہوری دور میں کوئی سیاستدان، جمہوری دور میں یا پھر آمریت میں، جب تک کوئی سیاستدان حقیقی سیاست میں نہیں آتا جب تک کہ وہ جیل نہ جائے۔ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ جیل ان کا دوسرا گھر ہوا کرتا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر جیل ہو کے آیا کرتے تھے، شوق سے نہیں، احتجاجوں کی وجہ سے یا پھر کیسز کی وجہ سے۔ ایک دفعہ انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر نوابزادہ لیاقت علی خان کے سامنے بھی احتجاج کیا، جن کی وجہ سے بھی انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ بنگلہ دیش جب پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا تب اسے ایسٹ پاکستان کہا جاتا تھا اور بنگلہ پاکستان کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا، جبکہ ایسٹ پاکستان میں بہت سارے پرابلمز تھے۔ اگر سچ پوچھا جائے تو ویسٹ پاکستان والوں نے ایسٹ پاکستان والوں کو بالکل بھی اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا۔ ہمارے سیاستدانوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا اور نہ ہی ہمارے فوج نے ان کے ساتھ اچھا کیا۔ ہر طرح سے انہیں اگنور کیا جاتا تھا اور دشمن تو ہوتا ہی اسی طاق میں ہے، اور ہندوستان نے بھی اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا، مکتی بانی کو سپورٹ کیا، اور کیونکہ اس دور میں اکثر و بیشتر بنگلہ دیش کے جو ٹیچرز تھے ان کا تعلق بھی ہندوستان سے ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے بھی جتنا ہو سکے اپنا کام ٹھیک طرح سے کیا۔ اگر کل ملا کے اس وقت کی آپ کتابوں کو پڑھیں یا اس دور کی لوگوں سے آپ پوچھ لیں یا انٹرویوز دیکھ لیں تو کل ملا کے آپ کو مسئلہ یہی نظر آتا ہے کہ ویسٹ پاکستان والوں نے ایسٹ پاکستان والوں کو بالکل بھی اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا، اور ان میں اکثر و بیشتر غلطی ہماری ہی نکلتی ہے۔ وہاں پہ بہت زیادہ بے روزگاری تھی، لوگ ٹینشن میں تھے، اور اسی دوران وہاں پر ایک طوفان آیا نومبر 1970 میں، اور اس طوفان میں بھی ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کی کوئی خاطر خواہ مدد نہیں کی۔ اس نے اور بنگالیوں کا دل توڑا، اور پھر 1970 میں ایک الیکشن ہوا وہاں پہ۔ اس الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی یعنی عوامی لیگ نے خوب اکثریت حاصل کی اور شیخ مجیب الرحمان حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس سے بہت اعتراض تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو حکومت نہیں دینی چاہیے، اور آخر کار انہوں نے ایمرجنسی لگا دی اور شیخ مجیب الرحمان کو بھی اریسٹ کیا گیا۔ 25 مارچ 1971 کو جبکہ اس وقت کے پریزیڈنٹ یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کی جب آپس میں بالکل بھی بات چیت ختم ہو گئی تو انہوں نے اریسٹ کرنے کا حکم دیا شیخ مجیب الرحمان کو، اور پھر شیخ مجیب الرحمان کو اریسٹ کیا گیا۔ سید بدر الاحسن ایک رائٹر ہیں جنہوں نے فرام دا ریبل ٹو فاؤنڈنگ فادر نام کا ایک کتاب لکھا ہے شیخ مجیب الرحمان کی زندگی پر۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو اریسٹ کیا، پاک فوج کے جو آفیسرز تھے، تو پہلے تو انہوں نے وہیں ڈھاکہ میں ہی انہیں اریسٹ کیا اور انہیں ایک جگہ پہ رکھا جہاں پہ اس وقت ڈھاکہ کی پارلیمنٹ ہے۔ تو انہوں نے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے پاکستان کے جنرل ٹکا خان، انہیں فون کیا اور انہیں بتایا کہ انہیں انگریزی میں ایک پیغام دیا کہ بگ برڈ از ان دا کیج، لٹل برڈ از فلو، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ
یعنی شیخ مجیب الرحمن کو تو ہم نے پکڑا ہے اور باقی جو ان کے لوگ تھے وہ لوگ نکل گئے ہاتھ سے۔ اور پھر انہوں نے ٹکا خان سے پوچھا کہ کیا ہم شیخ مجیب الرحمن کو آپ کے پاس لے آئیں؟ تو سید بدر الاحسن کا کہنا ہے کہ اکارڈنگ ٹو شیخ مجیب الرحمن نے خود کہا ہے کہ جنرل ٹکا خان کا ایک روڈ سا آنسر تھا، کافی غصے میں انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز فیس۔ اور سید بدر الاحسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دن رات 12 بجے جو ہے وہ 25 مارچ 1971 کو رات 12 بجے جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمن نے ان کی آزادی جو ہے وہ ڈکلیئر کر چکے تھے، اس وجہ سے انہیں اریسٹ کیا گیا۔ ان کے بعد پہلے انہیں کراچی لایا گیا اور کراچی سے راول پنڈی، پھر انہیں میاں والی کے جیل میں رکھا گیا، جہاں پر ان کی جو ہے وہ اور 10 مہینے انہیں اس جیل میں رکھا گیا، جہاں پہ ایک سیکرٹ ملٹری ٹریبیونل کے سامنے ان کا کیس چلا اور انہیں جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس دے دی گئی اور انہیں وہاں پہ پھانسی کی سزا سنا دی گئی شیخ مجیب الرحمن کو میاں والی کے جیل میں۔ ان دنوں بنگلہ دیش کے جو ایسٹ پاکستان تھا ان کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے، وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے تھے اور لوگوں کو جو ہے وہ اردو بولنے والوں سے ایک قسم کی نفرت سی ہو گئی تھی۔ دراصل اس وقت کے جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری کی پوری جو مخالفت اسٹارٹ ہو گئی تھی وہ قائد اعظم کی ایک تقریر سے اسٹارٹ ہو گئی تھی، یعنی قائد اعظم کے زمانے میں ہی یہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو ہے وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان مسئلہ شروع ہو گیا تھا، کیونکہ قائد اعظم نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ ایک اسپیچ دیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اردو جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل لینگویج ہوگا، قومی زبان ہوگا اردو، جس سے بنگالیوں کو اعتراض تھا۔ اور اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ان دونوں ملک کے ان دونوں حصوں میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ جبکہ اس وقت کی آپ کئی ساری کتابیں پڑھیں تو ایک عجیب سی سچویشن تھی اس وقت، اور بالکل لوگوں میں ایک دوسرے میں جو ہے وہ نفرت بھی پائی جاتی تھی۔ اور فوج نے جب آپریشن سرچ لائٹ اسٹارٹ کیا تو اس نے لوگوں کو بہت ہرٹ کیا، کیونکہ آپریشن سرچ لائٹ میں بہت سارے لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے اور بہت تنگ کیا گیا وہاں کے لوگوں کو۔ وہ لوگ ویسے ہی ایک تو وہاں کے لوگ بے روزگار تھے، پریشانی میں تھے اور وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے لوگ بڑے پریشان تھے۔ اوپر سے یحییٰ خان نے جو فوجی آپریشن کا اعلان کیا اور جس میں جو وہاں کے حالات تھے، اور پھر جنرل نیازی کو بہت برا بلا کہا جاتا ہے اس وقت کے حساب سے، کیونکہ جنرل نیازی نے وہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ پوزیشن اختیار کی، حالانکہ آخر میں جنرل نیازی ہی تھے جنہوں نے سرنڈر کر کے انڈین فوج کے آگے ہتھیار ڈال کے جو ہے وہ ان لوگوں کو آزادی دے دی، اور ہمارے تقریباً 90,000 کے قریب لوگ، جن میں فوجی بھی تھے اور بھی سول سرونٹ وغیرہ تھے، جو کہ ہندوستان کے قید میں آ گئے۔ اس وقت کے ایک فوجی جو کہ جنرل نیازی سے پہلے وہاں پہ کور کمانڈر تھے، ان کا کہنا تھا کہ جب جنرل نیازی کو جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں جو ہے وہ کور کمانڈر تعینات کیا گیا، تو جب میں نے چارج ان کے حوالے کیا تو ایک میٹنگ کے دوران کسی دن جو ہے وہ میں نے جنرل نیازی سے پوچھا کہ اب آپ کیا کریں گے ملک کے جو حالات ہیں، تو جنرل نیازی نے کہا کہ میں اس قوم کی نسل بدل کے رکھ دوں گا۔ اور پھر وہ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بنگالی جو تھے وہ میجر تھے، غالباً انہوں نے میجر کا ہی ذکر کیا تھا کہ وہ ایک میجر تھے، وہ واش روم گئے اور انہوں نے اپنے سر پر گولی مار کے سوسائڈ اٹیمپٹ کر دی اسی ٹائم۔ اور اس کے علاوہ بھی اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں جو کہ جناب وہ لوگ یہاں سے منسوب کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ہائی کورٹ کے جج نے جو ایسٹ پاکستان تھا وہاں کے ایک وزیر سے کہا کہ آپ کس طرح ہماری جان چھوڑیں گے۔ یہ ایک جج نے جو ہے وہ وہاں کے ایک وزیر سے کہا کہ آپ کس طرح ہماری جان چھوڑیں گے، تو اس وزیر نے کہا کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم کس طرح سے آپ کا جان چھوڑیں گے، مطلب سپریشن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ سپریشن ہی سمجھیے۔ تو اس وزیر کا جو جواب تھا وہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا سپریشن، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر تو آپ کو جانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ تو میجورٹی ہیں، آپ تو میجورٹی نہیں ہیں، آپ میں سے تو کوئی بلوچ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی مہاجر ہے، ہم میجورٹی ہیں کیونکہ ہم بنگالی ہیں، اور آپ لوگوں کو جانا چاہیے ہمیں چھوڑ کر۔ مطلب کل ملا کے بات یہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا ایسٹ پاکستان والوں کو، ہم لوگوں نے بنگالیوں کو اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا،
یہاں پہ جو ترقیاتی کام ہو رہے تھے وہاں پہ وہ ترقیاتی کام نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان لوگوں میں نفرت پھیل گیا آپس میں، بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ احساس محرومی جو ہے وہ تھی۔ اور اس کے علاوہ انڈیا نے تو لازمی سی بات ہے دشمن کو جو کرنا چاہیے دشمن تو وہ کر ہی رہا تھا، انڈیا تو وہ کر ہی رہا تھا جو اسے کرنا چاہیے، اسے کیونکہ موقع مل گیا تھا ایسا کرنے کے لیے۔ بہرحال 71 میں دوبارہ سے ایک الیکشن جو ہے وہ کرائی گئی، اور اس الیکشن میں جو ہے وہ بھٹو صاحب نے اکثریت حاصل کی اور بھٹو پرائم منسٹر بن گئے۔ اور جو شیخ مجیب الرحمان تھا جو الیکشن جیتا ہوا، ایک بندہ الیکشن جیتا ہوا ہے، اس کی پارٹی الیکشن جیتا ہوا ہے، وہ حلف برداری کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یعنی اسے بس حلف اٹھا کے ملک کا پرائم منسٹر بن جانا ہے، وہ بندہ جیل میں ہے اور دوبارہ سے الیکشن کرائے گئے اور بھٹو صاحب پرائم منسٹر بن گئے۔ اور پھر جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ پریشر تھا پاکستان پہ، اور 16 دسمبر 71 کو جو ہے وہ ہماری فوج جو جنرل نیازی تھے وہ سرنڈر کر چکے تھے انڈین فوج کے آگے، ہتھیار ڈال چکے تھے، جبکہ جی ایچ کیو اس بات سے بالکل انکاری ہے۔ جی ایچ کیو کا کہنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی جنرل نیازی کو سرنڈر کرنے کے لیے نہیں کہا۔ جی ایچ کیو آج تک یہی کہتا ہے کہ ہم نے جنرل نیازی کو سیز فائر کرنے کے لیے کہا تھا، نہ کہ ہم نے انہیں سرنڈر کرنے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا ہے، تو ہم آپ کو جو شیخ مجیب الرحمان ہیں ان کی آگے کی کہانی سناتے ہیں۔ تو ونگ بندھو شیخ مجیب الرحمان کو جو ہے وہ انہیں جو ہے جیل سے نکال کے ایک گیسٹ ہاؤس میں منتقل کیا گیا، غالباً فیصل آباد کے ایک گیسٹ ہاؤس میں انہیں رکھا گیا۔ اور اس وقت کے ہمارے ایک پولیس کانسٹیبل تھے جو جنہیں مشقتی بنا کے، ایک قیدی بنا کے جو ہے وہ خفیہ طور پر شیخ مجیب الرحمان پہ نظر رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ایک قیدی بنا کے رکھا گیا، راجہ انار خان۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اینڈ وقت تک بھی جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان سے علیحدگی نہیں چاہتے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے، پاکستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے، لیکن حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے۔ بہرحال بھٹو صاحب جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کے لیے آئے اس گیسٹ ہاؤس میں پرائم منسٹر بننے کے بعد۔ اکارڈنگ ٹو شیخ مجیب الرحمان، وہ خود ایسا کہتے ہیں کہ جب بھٹو صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے بھٹو صاحب سے سوال کیا کہ بھائی تم کیسے پرائم منسٹر ہو، الیکشن میں میجورٹی تو میری ہے، تو الیکشن تو میں جیتا تھا، تم کیسے پرائم منسٹر بن گئے؟ تو شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ بھٹو کا اس بات پہ بھٹو تو خاموش ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں نے آپ کی جان بچائی ہے، جو ہے وہ ہماری فوج تو آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، جس پر جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان نے کہا اچھا جناب میں تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری جان بچائی ہے۔ بہرحال بہت ہی زیادہ پریشر تھا جن کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کو چھوڑنا پڑا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ بھٹو صاحب جو ہے وہ انسسٹ کر رہے تھے شیخ مجیب الرحمان سے کہ آپ ہم سے بالکل تعلقات نہ توڑیں، آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے انگیج رہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں، آپ ڈیفنس آپ ہمیں دے دیں، آپ یہاں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ تو شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ بھائی ابھی تو میں جیل میں ہوں اور جیل میں میرے کسی بیان کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں، جب تک میں اپنے لوگوں میں نہیں جاؤں گا اور میری کوئی حیثیت نہیں ہوگی تب تک تو میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ڈیل نہیں کر سکتا۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں میں آپ کو ریلیز کر دیتا ہوں، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں۔ پھر جو ہے وہ بھٹو صاحب نے کہا کہ بھئی ابھی ہم جہاز منگواتے ہیں، وہ آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو ان کے ساتھ اس وقت ایک اور بھی آدمی تھے جنہیں جو ہے وہ بعد میں اسی گیسٹ ہاؤس میں لایا گیا، جو کہ بعد میں وزیر خارجہ بنے بنگلہ دیش کا، مجھے ابھی اس وقت اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہمیں شام کو جو ہے وہ بھٹو صاحب نے ہمارے ساتھ ڈنر کرنا تھا اور پھر وہ ہمیں سی آف کرنے والے تھے، تو شام کو جب بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اب جناب آپ آج نہ جائیں، آپ کل جائیں، کیونکہ کل جو ہے وہ شاہ ایران آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے ملیں گے، وہ آپ سے مل کر اس کے بعد جائیں گے۔ جبکہ شیخ مجیب الرحمان نے کہا ہے کہ اگر شاہ ایران آ گئے تو وہ بڑا پریشر دیں گے ہم کو، ان کی محفل میں تو ہم نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نہیں ملیں گے شاہ ایران سے، آپ ہمیں اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں آج شام کو ہی بھیج دیں، اگر آپ ہمیں شاہ ایران کی محفل میں لے جانے کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں ابھی کے ابھی واپس جیل بھجوا دیں۔ جبکہ پھر بھٹو صاحب نے جو ہے وہ انہیں واپس بھیج دیا، انہیں کہا کہ نہیں پھر آپ چلے جائیں۔ پھر جو ہے وہ یہاں سے ڈائریکٹ لندن چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے نیوز کانفرنس کی اور وہاں سے واپسی میں جو ہے وہ ہندوستان میں رکے اور اندرا گاندھی نے وہاں پر ان کا استقبال کیا اور وہاں پہ انہوں نے ایک مجمع سے خطاب بھی کیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ خطاب کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے انگریزی میں جو ہے وہ تقریر شروع کی، جبکہ بہت زیادہ انہیں روکا گیا اس وقت کہ بھائی
آپ جو ہے وہ بہت زیادہ انسسٹ کیا گیا کہ آپ بنگالی میں تقریر کریں، تو انہوں نے جو ہے وہ بنگالی میں تقریر کیا، اور پھر وہاں سے واپس جو ہے وہ بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہو گئے، اور ڈھاکہ میں اس وقت 10 لاکھ کے قریب لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور ایک بھرپور خطاب کیا انہوں نے وہاں پہ، اور کیونکہ بہت بڑا مجمع تھا تو جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمن خطاب کرتے کرتے کافی ایموشنل ہو گئے وہاں پہ، ان کی آواز بھی بھر آئی اگر آپ اس وقت کی آپ خطاب کو سن لیں تو۔ اور پھر شیخ مجیب الرحمن کو انہوں نے جو ہے وہ خوب ویلکم کیا، اور پھر بنگلہ دیش کا پریزیڈنٹ بنا دیا، انہیں فرسٹ پریزیڈنٹ آف بنگلہ دیش بنا دیا، انہیں ونگ بندھو کا خطاب دیا، اور پھر بعد میں انہیں پرائم منسٹر بنا دیا۔ یہاں سے پھر ایک عجیب موڑ لیتا ہے شیخ مجیب الرحمن کی کہانی، کیونکہ جو شیخ مجیب الرحمن جمہوریت کے لیے لڑتے تھے، ظلم کے خلاف لڑتے تھے، وہی شیخ مجیب الرحمن جمہوریت کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ انہوں نے جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو 4th امینڈمنٹ لائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے 1 پارٹی کا سسٹم بنایا، اور جو ہے بس چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اپنی پارٹی میں ضم کرنا شروع کر دیا، اور جو بڑی بڑی پارٹیوں تھے ان کو انہوں نے جیل میں ڈالنا شروع کر دیا، یعنی جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو ہمارے خلاف ہے انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دو، وہ مجرم ہے۔ اور بہت زیادہ جو ہے وہ عجیب سے قانون، ان کے اس وقت کے قانونوں کو جو ہے وہ مجیبزم بھی کہا جاتا ہے، اور ملک کے ایک دفعہ وہی حالات شروع ہو گئے۔ ایک دفعہ تو ملک کافی اوپر گیا، جبکہ جنگ زدہ بنگلہ دیش کو جب مجیب الرحمن نے سنبھالا تو بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ڈیولپمنٹ شروع کی، لیکن بعد میں پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کا نام جو ہے وہ عوامی مسلم لیگ سے ہٹا کر عوامی لیگ کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم سیکولر نظام جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، اور پھر فوج بھی بالکل ان کے خلاف ہو گئی، اس وقت کی آرمی بھی ان کے خلاف ہو گئی، عوام بھی تھوڑی بہت ان کے خلاف ہو گئی، جبکہ پھر جو ہے وہ 15 اگست وہ تاریخ تھی، 15 اگست سن 1975، یعنی 4 سال تک تو انہوں نے حکومت کی۔ 15 اگست سن 1975 کو جو ہے وہ فوج نے کہا کہ اب جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمن کو راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر فوج کے جو ہے وہ کچھ جونیئر افسران جو ہے وہ، اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ انٹیلیجنس فیلئر تھا، اور ایک فوجی پورے کا پورا ایک بیٹیلین جو ہے وہ نکلا، جونیئر فوجیز تھے وہاں پہ، ان میں میجر اور کرنل رینک کے افسران تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ بنگ بندھو ہاؤس پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ اور اسی ٹائم کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن نے جو ہے وہ آرمی چیف کو بھی فون کیا، جو اس وقت آرمی چیف تھے، انہیں فون کیا کہ آپ کے فوجیوں نے میرے گھر پر حملہ کر دیا، انہیں فوراً میرے گھر سے نکالو، جبکہ آرمی چیف آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ سر آپ اپنے گھر سے باہر آ سکتے ہیں، جبکہ ان کے گھر کے باہر فوجی ہتھیار لے کر کھڑے تھے۔ جب فوجیوں نے حملہ کیا، گیٹ کے محافظوں کو مار کر جب فوجی اندر آئے، شیخ مجیب الرحمن کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ مجھے مارنے آئے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمن کے ذہن میں یہ تھا کہ ہاں فوج ہے بھائی، غصے میں ہے، شاید یہ لوگ مجھے اریسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو شیخ مجیب الرحمن جب فائرنگ کی آواز سن کر سیڑھیوں پر آئے تو نیچے جو ہے وہ 2 فوجی جوان کھڑے تھے، جن میں ایک جو ہے وہ میجر محی الدین تھا، اور دوسرا جو ہے وہ میجر نور تھا۔ تو میجر محی الدین آئے تو جو تھے وہ شیخ مجیب الرحمن کو مارنے، لیکن شیخ مجیب الرحمن کو دیکھ کر وہ نروس ہو گئے، جبکہ شیخ مجیب الرحمن نے جب انہیں دیکھا بندوقوں کے ساتھ تو وہ بڑے غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ پاگل تو نہیں ہو گئے تم لوگ؟ کیا تم لوگ مجھے مارنے آئے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ کہ مجھے تو پاکستان کی فوج تک نہ مار سکی، تو تم لوگ کس کھیت کی مولی ہو؟ جبکہ میجر جو محی الدین تھے وہ صرف کھڑے ہو کر یہی کہہ رہے تھے کہ سر آپ آئیے، اور وہ بہت نروس ہو گئے تھے، وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہے تھے۔ جبکہ پیچھے سے میجر نور نے جب دیکھا تو انہیں ایسا لگا کہ جو شیخ مجیب الرحمن ہے وہ محی الدین کو جو ہے وہ باتوں میں لگا کر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، جبکہ پھر جو ہے وہ میجر نور نے بالکل ٹائم ویسٹ نہیں کیا، اور انہوں نے محی الدین کو دھکا دے کر اپنے پیچھے کیا، اور اپنی پوری کی پوری بندوق جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمن پر خالی کر دی، اور شیخ مجیب الرحمن اوندھے منہ جو ہے وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتے چلے گئے، اور آ کر نیچے گرے۔ پھر جو ہے وہ انہوں نے جناب ظلم کی انتہا کر دی، اور انہوں نے پورے کے پورے شیخ مجیب الرحمن کے خاندان کو ختم کر دیا، جبکہ ان فوجیوں نے ان کے بعد شیخ مجیب الرحمن کو مارنے کے بعد
ان کی جو بیگم تھی ان کو قتل کر دیا، اور پھر ان کے دوسرے بیٹے جن کا نام جمال تھا اسے قتل کر دیا۔ ان کے بعد انہوں نے ان کے دونوں بہوؤں کو مار دیا، اور ان کے دونوں بہوؤں کو مارنے کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے 10 سال کے جو بیٹے تھے رسیل مجیب، انہیں بھی ظالموں نے مار دیا، انہیں بھی نہیں بخشا، اور پھر انہیں گھسیٹ کر جو ہے وہ ٹرکوں میں بالکل جانوروں کی طرح لادا گیا، جس طرح مجرموں کو جو ہے وہ ٹرکوں میں مارنے کے بعد رکھا جاتا ہے، بالکل انہی طرح ہی انہیں جو ہے وہ ٹرکوں میں بھر بھر کے جو ہے وہ لے جایا گیا۔ جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت صرف شیخ مجیب الرحمن کی جو ہے وہ لاش کا پتہ چل سکا، جبکہ باقی فیملی کی لاش کہاں ہے ان کا کچھ بھی نہیں پتہ چلا۔ اور اس انسیڈنٹ میں شیخ مجیب الرحمن کی پوری فیملی تباہ ہو گئی، پوری کی پوری فیملی کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، شیخ مجیب الرحمن سمیت ان کی پورے فیملی کو مار دیا گیا۔ صرف 2 لوگ اس کے خاندان سے زندہ بچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ وہ اسی لیے زندہ بچے کہ وہ لوگ اس وقت ملک میں نہیں تھے، جن میں سے ایک شیخ حسینہ واجد جو کہ ریسنٹ پرائم منسٹر ہیں اس وقت جو بنگلہ دیش کے، اور دوسرے تھے شیخ ریحانہ۔ یہ دونوں جناب شیخ مجیب الرحمن کی بیٹیاں تھیں، اور یہ لوگ اس وقت جرمنی میں موجود تھے، اس وجہ سے یہ لوگ زندہ بچ گئے، اور باقی پوری کی پوری فیملی کو مرڈر کر دیا انہوں نے۔ اور پھر شیخ مجیب الرحمن کی لاش کو انہوں نے لے کر ایک ہیلی کاپٹر پر ان کے آبائی گاؤں لے گئے، اور باقی فیملی کا آج تک کچھ نہیں پتہ چلا۔ اور وہاں پہ فوج جو ہے وہ چاہتی تھی کہ بس جلدی سے جلدی کسی طرح جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمن کو دفن کر دیا جائے، جبکہ جنازہ کرا کے انہیں فوراً دفن کر دیا جائے، جبکہ وہاں کے جو امام مسجد تھے، جو مولوی تھے، وہ بالکل انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بنگ بندھو کو جو ہے وہ غسل دیں گے، اس کے بعد ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اور پھر فوج کو جو ہے وہ علاقہ مکینوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور پھر انہیں جو ہے وہ مولوی صاحب کے حوالے کیا گیا۔ مولوی صاحب نے انہیں غسل دیا۔ ایک اتنے بڑے سیاسی لیڈر کو، ایک اتنے بڑے جو ایک ملک کے فاؤنڈنگ فادر بھی تھے، انہیں صابن تک نصیب نہیں ہوا، کپڑے دھونے والے صابن سے انہیں غسل دیا گیا، اور انہیں ان کے آبائی گاؤں میں دفن کر دیا گیا، جبکہ باقی خاندان کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ان کے بعد تو جناب جو بنگلہ دیش کی اقتدار ہے وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا۔ 1975 سے لے کے 1977 تک جو اقتدار ہے وہ مذاق بن کے رہ گیا۔ کئی دفعہ جو ہے وہ تختہ الٹا گیا، اور جو فوجی بھی تھوڑا سا طاقت میں آتا تھا وہ جو ہے وہ پہلے والے کو مار کے جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس جگہ پہ حکومت کرنے لگ جاتا تھا۔ پھر 1977 میں جو ایک آرمی چیف جو ہے وہ آئے جن کا نام ضیاء الرحمن تھا، انہوں نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کچھ عرصے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک حکومت کیا، لیکن انہیں بھی آخر کار جو ہے وہ مار دیا گیا، اور انہیں کی فوج کے چند افسروں نے مل کر جو ہے وہ انہیں مار دیا، انہیں بھی اسی طرح ہی بالکل گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا، اور بالکل بنگلہ دیش کی اقتدار جو ہے وہ ایک مذاق بن کے رہ گئی۔ اور ان کے بعد جو شیخ حسینہ واجد تھیں وہ کافی عرصے جرمنی میں رہنے کے بعد وہ ہندوستان آ گئے، اور وہاں پر انہوں نے سیاسی پناہ لیا، اور وہیں پر ہی وہ رہنے لگیں، اور پھر جو ہے وہ وہاں سے آخر کار جب لوگ تنگ آ گئے، لوگوں نے جو ہے وہ جمہوریت کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ الیکشن ہوئے، تو پھر جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد کی پارٹی پھر سے الیکشن لڑی، اور شیخ حسینہ واجد کی جو عوامی پارٹی ہے وہ جیت گئی۔ 1975 کو جب شیخ مجیب الرحمن کو مارا گیا تو ایک دفعہ انہیں تاریخ سے نکالنے کی کوشش کی گئی، یعنی 1975 سے لے کے جب تک شیخ حسینہ واجد حکومت میں نہیں آئی تب تک شیخ مجیب الرحمن کی کہیں پر بھی حکومت میں نام نہیں لیا گیا، اور بالکل شیخ مجیب الرحمن کو تاریخ سے مٹا دینے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسے لوگ تاریخ سے مٹتے نہیں، تاریخ کا حصہ ہی رہتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت آئی، اور جو ایک سٹیبل گورنمنٹ رہی، اور اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت ہے، اور کافی عرصے سے لے کر جو ہے وہ ایک بہترین حکومت چلا رہے ہیں بنگلہ دیش میں۔ امید ہے کہ آج کی ہماری جو سٹوری ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور جتنی ہمیں معلومات تھی اتنی ہم نے آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کی۔ اگلے بار انشاءاللہ تعالیٰ اور تحقیقات کے ساتھ ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھیے، اور پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔